بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ 12واں لیکچر ہے۔ اس میں ہم وسعت کے بارے میں سیکھیں گے۔ وسعت کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ خاص چیزوں کے لیے ہے اور نکرہ عام چیزوں کے لیے۔ اب معرفہ جو ہے وہ کون کون سی خاص چیزیں ہیں؟ اس میں علم، کسی شخص جگہ کا خاص نام جیسے زیدن مکۃ۔ اس میں ضمیر، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے جیسے ہوا، انتا، نانو وغیرہ۔ اس میں اشارہ، اسم جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے جیسے ھذا، ذالک، اولئک۔ اسم موصول، اسم جو جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملائے۔ اس کی مثال ہے الذی، اللتی، الذین۔ یہ سارے ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ معرف باللام، اسم جو ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا جائے جیسے الباب، القلم، الصالح۔ نکرہ اسم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اسم نکرہ عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بھی مختلف قسمیں، اسم ذات، ایک ہی قسم کی مختلف چیزوں کا مشترک نام جیسے انسان، فرسن یعنی گھوڑا، حجر یعنی پتھر۔ اب تمام انسان ہیں، ہر ایک کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں۔ تمام گھوڑے میں سے کسی بھی گھوڑے کو ہم گھوڑا کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کا یہ مشترکہ نام ہے، کامن نام ہے۔ اس میں صفت، اسم جو کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے جیسے حسن، طیب، سہل۔ اسم مصدر، اسم جو کسی کام یا عمل کا نام ہو جیسے نصر، فتح، جلوس۔ اس میں نکرہ کی نشانی تنوین ہے، یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں نکرہ سے اسم معرفہ کیسے بنتا ہے۔ اس میں نکرہ، اس سے پہلے ہم ال لگائیں تو اسم معرفہ بن جائے گا۔ مثال دیکھیں، ال، اس کے ساتھ ایک نکرہ اسم لگایا، بیتن، بیتن نکرہ اسم ہے کیونکہ اس پہ تنوین ہے، تو یہ بن جائے گا البیت۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ اس کی تنوین ختم ہو گئی ال لگنے کے بعد، اور اس پہ ایک اکیلا پیش آ گیا، تو ال اور تنوین جو ہے ایک ساتھ نہیں آتے۔ یہ معرف باللام کہلائے گا۔ مثالیں دیکھیں، کتابن، اس الکتاب، یہاں بھی دیکھیں یہ تنوین تھی با پہ، لیکن یہاں ال لگنے کے بعد با پہ ایک اکیلا پیش آ گیا ہے۔ قلم سے القلم، لیل سے اللیل، درس سے الدرس، صادق سے الصادق، اور طالب سے الطالب۔ اب ہم اس میں معرفہ کی گردان دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے مسلمون کی گردان کی ہے، اس میں نکرہ تھا وہ، اب اس میں معرفہ کی گردان یعنی ال کے ساتھ لگا کے دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی وہی 18 شکلیں ہم بنائیں گے، رفع، نصب، جر کی، اور 9 شکلیں ہوں گی مذکر کی اور 9 مؤنث کی۔ دیکھیے المسلم، اب اس میں دیکھیں نکرہ سے کیا فرق پڑا، صرف ال لگایا ہم نے اور اس کی تنوین ختم کر کے ایک پیش لگا دیا۔ اگر آپ کو نکرہ کی گردان آتی ہے تو معرفہ کی گردان بہت ہی آسان ہے، ال لگا کے جہاں جہاں تنوین ہے وہ ختم کر دیں گے، بس اتنا کرنا پڑے گا۔ المسلم، المسلمہ، یہاں الف کا اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ الف کا اضافہ صرف تنوین والے لفظ میں ہوتا ہے۔ المسلمی، مذکر تثنیہ، المسلمان، المسلمین، المسلمین، جمع کے لیے المسلمون، المسلمین، المسلمین، مؤنث کے لیے واحد میں المسلمۃ، المسلمتا، المسلمتی، تثنیہ میں المسلمتان، المسلمتین، المسلمتین، جمع میں المسلمات، المسلماتی، المسلماتی۔
تو یہ دیکھیں آسان ہے، اس میں بس صرف ال لگایا اور تنوین ختم کر دی، باقی جو نکرہ کی جیسی گردان تھی بالکل اسی طرح سے یہ گردان ہے۔ اچھا، اس میں منون لفظ اور اسم معرفہ جب ان کو آپس میں ملاتے ہیں تو کس طرح ملاتے ہیں، یہ دیکھیں۔ تنوین والا لفظ یعنی منون لفظ، اس کو معرف باللام سے جب ملایا تو زیر دے کر ملایا جائے گا۔ مثال دیکھیں، زیدن، اس کو العالم سے ملایا تو یہ زیدن جو ہے یہ اصل اس کی یہ ہے زیدن، یعنی نون اس میں آخر میں ساکن ہے، اصل یہ ہے اس کی یہ نون ختم کر کے یہاں پر ہم نے اس کے بدلے میں ایک پیش دے دیا تھا تو اس کو تنوین دے دی تھی۔ تو اس کو دیکھیں، پڑھیں، زیدن زیدن ایک ہی چیز ہے۔ اب جب اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ معرف باللام سے پہلے اگر کوئی ساکن حرف آئے اس کو ملا کے پڑھا جائے گا اور زیر دے کے پڑھا جائے گا۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے زیدن العالمی، زیدن العالم۔ یہ جو چھوٹا نون ہے جس کو زیر دے کے ملایا اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، ابن اور اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ اچھا، زیدن اور ابن کو ملایا تو زید و نبن، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اس طرح سے حاضہ اور اسم کو ملایا تو حاضسمن، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ ال کو ابن سے ملایا تو الابن پڑھا جائے گا۔ ال کو اسم سے ملایا تو الاسم پڑھا جائے گا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔